الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی تینوں نشستوں پر امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ NH46 سے نون لیگ کے انجم عقیل، NH47 سے طارق فضل چودھری اور NH48 سے آزاد امیدوار راجہ خرم نواز کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے NH59 چکوال کے نتائج روک دیے۔ فریقین 14 فروری کو طلب۔ NH58 چکوال کے RO کو نوٹس جاری۔ نوٹس ایاز امیر کی درخواست پر جاری ہوا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 62,000 کی حد برقرار نہ رکھ سکا، انڈیکس 61,131 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نے عام انتخابات 2024 کو ملکی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن قرار دے دیا، کہا نواز شریف ووٹ کی بے عزتی کر کے آپ کو ٹکے کی عزت نہیں ملے گی، یہ نواز شریف کے لیے پینما 2 ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں جا سکیں گے، ہماری حکومت نہیں بنے گی تو کوئی حکومت نہیں چلے گی۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے، سخت وقت میں پارٹی چھوڑنے والے مفاد پرستوں کا انجام عوام دیکھ چکے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا سندھ اسمبلی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان، کہتے ہیں فارم 45 کے مطابق پی ایس 129 سے پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار سیف باری 31,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوا۔ یہ نشست ان کا حق ہے، ہمیں خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے، مجھے اس حلقے سے 30,464 اور ایم کیو ایم کو 6,000 ووٹ ملے تھے۔ کراچی کے تمام نتائج کا لدم قرار دے کر فارم 45 کے مطابق جاری کیے جائیں۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ کے پہاڑی علاقے سے 6 افراد کی لاشیں ملی، پولیس کا کہنا ہے 2 لاشوں کی شناخت ہو گئی، کرومائٹ کان کے مالک عاصم راحت زئی اور ان کا ملازم شامل۔ ڈی آئی خان کے علاقے بٹ میں ایک گاڑی پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پشاور ہائی کورٹ میں انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر سماعت، عدالت نے الیکشن کمیشن سے 2 دن میں جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزاروں میں تیمور جھگڑا، کامران منگش، محمود جان اور دیگر امیدوار شامل۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا پی کے 78 کا RO الیکشن کے رزلٹ کے وقت سے غائب ہے، فارم 45 میں نتائج ہمارے حق میں تھے، فارم 47 میں نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ عدالت نے کہا ان مقدمات میں ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بہت کم ہے، نتائج روکنے سے متعلق حکم امتناع کی استدعا اور انٹر ریلیف پر بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی سرفراز بگٹی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے سے متعلق صرف افواہیں ہیں، پارٹی جو ذمہ داری دے گی اسے بخوبی نبھاؤں گا، نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں میں بات چیت جاری ہے۔ وزارت عظمیٰ کی کرسی کون سنبھالے گا؟ بلاول ہاؤس لاہور کی بیٹھک میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا سیاسی تعاون پر اتفاق، دونوں جماعتوں کا آدھی مدت تک وزیر اعظم لانے پر غور، نون لیگ کی پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش، موقف اپنایا، وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ آصف زرداری نے کہا CEC بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر چکی ہے۔ بلاول ہاؤس کی بیٹھک میں پنجاب اور بلوچستان میں بھی اتحادی حکومت بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کے 2 رابطوں کے بعد نواز شریف کا بھی مولانا فضل الرحمان سے فون پر رابطہ، حکومت سازی پر اعتماد میں لیا، 2 روز میں ملاقات متوقع۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم کے وفد نے جاتی عمرہ میں نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کی اور مل کر چلنے پر اتفاق کیا۔ نواز شریف کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر اعظم نہیں بنتے تو پھر بہتر یہ ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہ بنے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ PMLN کے وزیر اعظم کو ووٹ دے دیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اور وہ پھر حکومت چلائیں۔
پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج شام 7 بجے اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں ہوگا. پیپلز پارٹی کا نون لیگ کی تجاویز سی میں رکھنے کا اعلان. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بلاول وزیر اعظم نہیں بنتے تو پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. پی ڈی ایم پارٹ 2 اچھے طریقے سے نہیں چل سکتی. یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نون لیگ کا وزیر اعظم بنائیں اور اپوزیشن میں بیٹھیں. پی ٹی آئی اگر اس وقت پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف نہیں جائے گی تو پارٹی کے پاس پھر آپشن کیا بچتا ہے؟ ادروائز پی ٹی آئی کا نہ ورکر چاہتا ہے نون کے ساتھ بیٹھنا، نہ لیڈرشپ چاہتی ہے. کوئی میں جس نے لوگوں سے ملا ہوں گا پیپلز پارٹی تو کوئی بھی کسی کی بھی پرائرٹی نون لیگ نہیں ہے. مجبوری ہو سکتی ہے، پرائرٹی نہیں ہے. نون لیگ سے جو ہاتھ ملائے گا نقصان اٹھائے گا. مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد پیپلز پارٹی کی مجبوری ہو سکتی ہے، ترجیح نہیں. پیپلز پارٹی کا کارکن اور رہنماؤں کی اکثریت نون لیگ سے اتحاد کے حق میں نہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا نون لیگ کے ساتھ بیٹھے تو پیپلز پارٹی کو بہت بڑی قربانی اور قیمت ادا کرنی ہوگی. کسی پر احسان ہوگا اور کسی کو قربانی دینا پڑے گی. ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم ایک پارٹی کو جوائن کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے فیوچر کورس کیا لینا ہے. فی الحال یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس پارٹی کو ہم نے جوائن کرنا ہے، اور جس بھی پارٹی کو جوائن کریں گے اور ریزرو سیٹیں ہماری ہوگی. دوبارہ گنتی نہیں کی جاتی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. نواز شریف کی 50 سیٹوں پر وکٹری اسپیچ ڈیل کا نتیجہ ہے. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کچھ لوگ وفاداریاں تبدیل کریں گے. وسیم قادر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. ارکان سے کوئی حلف نامہ اور استعفیٰ نہیں مانگا. 1-2 روز میں فیصلہ ہو جائے گا کس جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے. جس جماعت کو بھی جوائن کریں گے مخصوص نشستیں ہماری ہوں گی. ضروری نہیں کہ وہ پارلیمان میں ہو. جماعت اسلامی کو اپروچ کرنے کی خبریں غلط ہیں. انہوں نے ریسٹ کر لیا جی، پولیس وین میں بیٹھ گئے. پولیس وین میں انہوں نے ریسٹ کر لیا، سب کو پتا ہے. اور ہم احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے ریسٹ کیا. سب کو ریسٹ کر لیا، یہ بھی ہمیں لے کے جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں NA 119 سے مریم نواز کے مخالف امیدوار پر مقدمے کے خلاف درخواست کی سماعت. عدالت نے مقدمات متعلقہ فورم پر چیلنج کرنے کا حکم دے دیا. دوران سماعت آزاد امیدوار شہزاد فاروق کے وکیل آفتاب باجوہ اور مریم نواز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. آفتاب باجوہ نے کہا مہارانی مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا، اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اعظم نذیر تارڑ کے اعتراض پر آفتاب باجوہ نے کہا میں نے مہارانی کہا ہے، نوکرانی نہیں کہا. سیالکوٹ سے خواجہ آصف اور لاہور سے اون چودھری کی کامیابی کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. ریحانہ ڈار کی درخواست پر جسٹس علی باقر نشوی نے پوچھا کیا عدالت ایسے